میں آپ کی توجہ ایک آیت کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، کہ تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ۔ مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے کہ یہاں اسلام گھریلو الجھنوں کو دور کرتے ہوئے رہنمائی کر رہا ہے، لیکن غور کریں کہ اللہ رب العزت نے یہاں کھیتی کی ہی مثال کیوں دی۔ تو یہاں لفظ کھیتی نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر آپ کسان ہیں، آپ کے پاس زمین ہے، لیکن اگر آپ اس پر توجہ نہیں دیتے، اس کی بڑھوتری کے لیے پیسے خرچ نہیں کرتے، اس اپنی کھیتی کو وقت نہیں دیتے، اس اپنی کھیتی سے محبت نہیں رکھتے، اپنا آرام اور سکون اپنی کھیتی کے لیے غارت کر کے اس کی خدمت نہیں کرتے، اسے ہرا بھرا بنانے کے لیے اپنا آرام سکون بھول نہیں جاتے، اس کی طرف آنے والے جو درندے ہیں، جو چوپائے ہیں اور دوسرے جانوروں سے اگر اس کی حفاظت نہیں کرتے، اسے دوسروں کی گزرگاہ بننے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتے، اگر اپنی کھیتی کو اسے اس کے مزاج کے مطابق کم یا زیادہ دھوپ سے نہیں بچاتے، اسے اس کی ضرورت کا پانی نہیں دیتے، تو پتہ ہے آپ کی کھیتی کا کیا ہوگا؟ کھیتی سوکھ جائے گی نا، اور سوکھی ہوئی کھیتی سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ تو غور کرنے کی بات یہاں یہ ہے کہ یہاں یہ سب بھی صرف اس ایک لفظ کھیتی میں چھپا ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیوی اسی کھیتی کی طرح آپ کی توجہ چاہتی ہے۔ آپ اس کے نخرے اٹھائیں، اسے توجہ دیں، اپنی بیوی کو اس سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اس کے پاس رہیں، اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے محافظ بنیں، اپنی بیوی پر پیسے خرچ کریں، اس کے تحفظ کے لیے دوسروں کے سامنے کھڑے ہوں، اس کی طرف دیکھنے والے جو درندے ہیں، جو بھیڑیے ہیں، ان کو مار بھگائیں، اسے خوش دیکھنے کے لیے، اس کے آرام سکون کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کریں۔ جب آپ اسے یہ سب مہیا کریں گے تو یقیناً وہ ہری بھری رہے گی، وہ خوش رہے گی آپ کی بیوی، اس کا لہلہانا آپ کے دل کو خوش کرے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ مرجھا جائے گی، اور اسے دیکھ کر آپ کا بھی دل جل جائے گا۔ یہ فطرت ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، اور یہ قرآن کی آیت مبارکہ کے ایک لفظ میں چھپی حقیقت ہے، اس کھیتی والے لفظ میں۔ عورت صرف اتنی ہی تو توجہ چاہتی ہے جتنا کسی بھی کھیتی کو اپنے کسان کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ بس بدقسمتی سے آپ کو اس آیت مبارکہ کی جہاں بھی تشریح یا تفسیر یا ذکر ملے گا، وہ بس جنسی ملاپ تک ہی محدود ملے گا، حالانکہ اس آیت کا صرف ایک لفظ ہی اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ مجھ جیسا گنہگار بھی دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔